السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا آپ بھی ہر رات اس فکر میں سوتے ہیں کہ کل صبح قرض کیسے اترے گا؟ کیا ہر وقت دل پر ایک ایسا بوجھ رہتا ہے جو آپ کو کھل کر سانس بھی نہیں لینے دیتا؟ لوگ کہتے ہیں کہ قرض صرف پیسوں کا ہوتا ہے، لیکن سچ تو یہ ہے کہ قرض انسان کی نیند، اس کی عزت اور اس کے سکون بھی چھین لیتا ہے۔ اگر آج آپ اس دور سے گزر رہے ہیں تو یقین مانیے آپ اکیلے نہیں ہیں۔ قرض کے دلدل میں پھنسا انسان کسی کو اپنا درد بتا نہیں سکتا۔ باہر سے سب نارمل لگتا ہے، لیکن اندر ہی اندر ایک ایسی آگ لگی ہوتی ہے جو انسان کو کھوکھلا کر دیتی ہے۔ رشتہ دار بدل جاتے ہیں، دوست کنارہ کر لیتے ہیں اور ہر آنے والی کال سے دل کانپ اٹھتا ہے۔ ٹھہریے، مایوس مت ہوئیے، کیونکہ جہاں دنیا کے سارے دروازے بند ہو جاتے ہیں وہاں میرے اور آپ کے رب کا دروازہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے۔ ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر آپ پر احد پہاڑ کے برابر بھی قرض ہو تب بھی اللہ اس کو اتارنے کا راستہ نکال دے گا۔ آج اس ویڈیو میں آپ کو وہی عظیم دعا اور اس کے صحیح طریقہ بتانے والی ہوں جن سے لاکھوں لوگوں کی زندگی کو بدل دیا۔ دعا تو آپ کے پاس شاید پہلے سے بھی ہو یا آپ نے کہیں پڑھی ہو، لیکن آج میں آپ کو صرف دعا نہیں بتاؤں گی بلکہ یہ بتاؤں گی کہ دعا مانگنے کا وہ صحیح طریقہ کیا ہے جس سے عرش ہل جاتا ہے، اور ایسے کون سے 3 کام ہیں جو دعا کے ساتھ کرنے ضروری ہیں تاکہ رزق میں برکت ہو۔ یہ اب بات کرتے ہیں اس مبارک دعا کی۔ اس دعا کو پڑھنے کے لیے آپ کو اپنا تھوڑا سا وقت اور پورا دھیان دینا ہوگا۔ اپنے دل سے ساری فکر نکال دیجئے، یہ سوچنا بند کر دیجئے کہ پیسے کہاں سے آئیں گے، بس اپنے رب کی ذات پر کامل پورا یقین رکھیے۔ وضو کر لیجئے، یا اگر آپ سفر میں ہیں تو دل کو صاف کر کے پورے دھیان سے اس دعا کو سنیے اور میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغنینی بفضلک عمن سواک۔ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغنینی بفضلک عمن سواک۔ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغنینی بفضلک عمن سواک۔ اس دعا کو آپ کو 100 ٹائم پڑھنا ہے، اور اس کے پڑھنے سے پہلے آپ کو پہلے اور اس کے بعد میں 11 بار درود ابراہیم ضرور پڑھنا ہے، اور آپ اس کو 5 نمازوں کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، جب چاہیں آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں، اور اس کو پڑھ کے دعا کریے، انشاءاللہ آپ کا قرض ضرور ادا ہوگا۔ اب آتے ہیں ان 3 کاموں کی طرف۔ قرض اور رزق کی تنگی بعض اوقات ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہوتی ہے۔ قرآن پاک میں سورہ نوح میں صاف لکھا ہے کہ جو شخص استغفار کرتا ہے اللہ اس پر آسمان سے بارش برکت یعنی برساتا ہے اور اس کو مال اور اولاد سے نوازتا ہے۔ پہلا کام یہ ہے کہ آپ نے دن میں کم سے کم 100 مرتبہ استغفار کرنا ہے۔ یہ وہ چابی ہے جو بند رزق کے تالے کھول دیتی ہے۔ صدقہ دینا۔ جب انسان خود تنگی میں ہو اور پھر بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرے تو اللہ اسے بہت خوش ہوتا ہے۔ صدقہ آنے والی بلاؤں کو ٹالتا ہے اور مال میں ایسی برکت لاتا ہے جو ہماری سمجھ سے باہر ہوتی ہے۔ دوسرا کام یہ ہے کہ آپ نے روزانہ 5، 10 یا 2 روپے جتنا بھی ہو سکے آپ کو صدقہ نکالنا ہے۔ یہ مت سوچیے کہ میں تو خود قرض میں ہوں۔ صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا بلکہ اس میں برکت ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ صدقہ دینے کی برکت سے آپ کے مال میں اور اضافہ کرتے ہیں۔ قرض جلدی اتارنے کے لیے ضروری ہے کہ رزق میں جو تھوڑی بہت برکت بچی ہے وہ گناہوں کی وجہ سے ختم نہ ہو، خاص طور پر سود، انٹرسٹ یا کسی کا حق مارنے سے بچے، کیونکہ ان کاموں سے مال سے برکت بالکل چلی جاتی ہے۔ تیسرا اور سب سے ضروری کام یہ ہے کہ ہر اس راستے کو بند کر دیں جو غلط ہو۔ سود ہے، انٹرسٹ ہے، جھوٹ ہے، غیبت ہے، ان سب سے توبہ کر لیں۔ جب آپ کا راستہ صاف ہوگا تو اللہ کی مدد بھی فوراً آئے گی۔ تو ان چیزوں کو فالو کرتے ہوئے اور جو میں نے دعا بتائی ہے اس کو آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو فائدہ ضرور ہوگا۔